صعيد ولا صفة من دقيق۔ جبریل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو کوئی نہیں ہے، ایک مٹھی جو کوئی نہیں ہے، اور ایک چٹکی آٹا کوئی نہیں ہے، ایک مٹھی جو کوئی نہیں، ایک چٹکی آٹا کوئی نہیں۔ تو ایک دم آسمان پہ دھماکہ ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ ایک فرشتہ آ رہا ہے جو کبھی نہیں آیا، ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ تو کون آیا؟ اسرافیل۔ اور ایسے اس نے تھال اٹھایا ہوا، اس کے اوپر ریشمی کپڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کی بات کو سنا ہے اور یہ کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ لو، اگر چاہے تو میں یہ سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد یاقوت بنا دیتا ہوں۔ ان ربک سمع کلاما وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض وامرنی ان اعرض علیک ان اسیر معاک جبال تہامۃ ذهبا وفضلا وزمردا ویاقوتا فعلت، بنا دوں؟ پھر کہا، لیکن اللہ نے کہا پوچھو میرے نبی سے، عبدا رسولا اور ملکا رسولا، بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ بادشاہی چاہیے یا غلامی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدا رسولا، مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی چاہیے، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ یہ اپنا لیول لو کیوں لے گئے کہ امت روٹی کے پیچھے نافرمان نہ ہو جائے، عہدوں کے پیچھے نافرمان نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ محبت آپ کو حضرت فاطمہ سے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ فرمایا فاطمہ سے۔ ان کی بیماری کا سنا، بیمار ہے، تو ان کا حال پوچھنے گئے تو ایک صحابی ہیں عمران بن حسین، وہ بھی ساتھ۔ تو آپ نے دروازے پر دستک دے کر فرمایا بیٹی اندر آ جاؤ، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ تو بیٹی نے کہا یا رسول اللہ، گھر میں کوئی اتنی بڑی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں۔ تو آپ نے اپنی چادر اندر کر دیا کہ لپیٹی سے اپنے آپ کو پردہ کر لپیٹ۔ اندر داخل ہوئے تو جب حال پوچھا تو صابر شاکر بیٹی ہے لیکن باپ کی قربت اور بیماری، آنسو بہہ پڑے۔ کہ یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی تو روٹی نہیں، اب بیماری ہے تو علاج کوئی نہیں، تو طائف کے پتھر کھا کے نہ رونے والا، عہد میں دام توڑوا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے رلائے، آپ کے آنسوں نکل آئے۔ آپ نے کہا لا تبكي يا فاطمة والذي بعث أباك بالحق ما ذقت من 3 أيام ذواقا۔ میری بیٹی، اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ ہمیں تو چائے نہ ملے تو سر میں درد ہو جاتا ہے۔ میرا اپنا حال یہ، تھوڑی سی چائے کے طلب میں لیٹ ہو جاؤں تو درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ کل کائنات کے سردار ہیں، جنت کی چابی ان کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، آدم کی نسل ان کی تو۔ آج 3 دن گزر چکے ہیں بیٹا، میں نے ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا ہے، اور میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر کہو تو میں یہ سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا دوں۔ تو میں نے کہا نہیں میرے مالک، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ خوشخبری سنائے، بیٹی تجھے مبارک ہو، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تیرے لیے بس یہی عزت کافی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ یہ سرداریاں چوڑیاں پہن کے نہیں ملی، پوشاکیں پہن کے نہیں ملی، یہ ایسے فاقے اس میں ان فاقوں سے گزر کے ملی۔
اب یہ ایک حجت تمام ہو رہی ہے، یہ میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بازار کا تاجر کہتا ہے ملاوٹ نہ کرنا تو روٹی کی تو کھاؤں، بچیاں کی تو پالا، فراڈ نہ کرنا تو بچیاں کی تو پالا، یہ دروازہ بند کیا؟ تم لوگ کہتے ہو کیا کریں گے، پریشر آ جاتا ہے، پھر ہم کیا کریں، پھر بچوں کو بھی تو پالنا ہے، تو پریشر کا کیا کریں؟ تو یہ جواب آ رہا ہے کہ تمہاری اولاد میری اولاد سے قیمتی نہیں ہے۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے، جنت میں نور کی چمک اٹھے تو جنتی پوچھیں گے یہ نور کہاں سے ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ گھر میں تو روٹی کوئی نہیں، تو علی پہ مقدمہ کیوں نہیں قائم کیا کہ لیا کے کھوا جتوں مرضی کھوا، جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دے وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا۔ یہ جان بوجھ کے فقر کو پکڑ کے بٹھا دیا گھر میں کہ آپ نے آنے والی، خود آپ نے کہا جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا۔ پھر ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے کشادگی مانگتا ہے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہم اجعل رزق آل محمد قوت، یا اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر۔ یہ کیوں کہا؟ تمہارے اعتراض سے بچنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ کی اولاد نے تو بڑے مزے کیے، ہم تو سولیوں پہ لٹکتے رہے، یعنی پہلے میری اولاد سولیوں پہ لٹکے گی پھر تمہیں پکڑا جائے گا یا چھوڑا جائے گا۔ افضل ترین خاندان، افضل ترین ہستیاں ایک زہر سے تڑپ تڑپ کے چلا گیا، ایک ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ کے چلا گیا۔ کیا اللہ کے فرشتے موجود نہیں تھے؟ بدر والے فرشتے کہیں سو گئے، اللہ کہیں سو گیا تھا؟ یہ میرے نبی نے تو دیکھ لیا تھا، بتا دیا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا اور چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، بتا دیا تھا۔ کربلا کے میدان میں جب شمر پر نظر پڑی حضرت حسین علی مقام کی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہ دیکھو شمر کی طرف اشارہ کیا، شمر کالا تھا اس کو پھل بیری ہو گئی، تو کالا چٹا ہو گیا، کالا چٹا ہو گیا۔ ہمیں وہ دیکھو شمر کو کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ ایک دیکھ رہا ہوں کالا چٹا کتا ہے جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ افضل ترین خاندان ذبح کر دیا، اور آپ کے سامنے خبر بھی ہے، آپ تشریف فرما تھے اپنے کمرے میں تو حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے تو کسی کو اندر نہ آنے دینا، میری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تو ام دروازے پر کھڑی ہو گئی پہرا دینا، اتنے میں حضرت حسین کہیں سے آ گئے کھیلتے ہوئے، تو انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی، حضرت ام سلمہ نے روکا، انہیں چھلانگ لگائی اور اندر۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز، تو ام سلمہ رہ نہ سکی، تو کہ اللہ کے نبی کی عادت نہیں تھی ایسے رونے کی، زور زور سے رونے کی آواز پھوٹ پھوٹ۔ تو ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو دیکھا اپنے حسین کو یوں سینے سے لگا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، ہچکیوں کے۔ ام سلمہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کیوں رو رہے؟ کہ یہ فرشتہ جو میرے پاس آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس میرے بچے کو میری امت ذبح کر دے، قتل نہیں ذبح کر دے۔ حضرت ام سلمہ سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، سب سے آخر ہمارے
نبی کی بیگمات میں 61 ہجری میں حضرت حسین شہید ہوئے اور اس کے تھوڑے دنوں بعد حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس جمعے کی عصر کے قریب سوئی ہوئی تھیں، خواب میں دیکھا اللہ کے نبی کے چہرہ پیلا زرد، آنکھوں میں آنسو، داڑھی پہ مٹی، چہرے پر مٹی، سر پہ مٹی مٹی، کپڑوں پر مٹی مٹی۔ تو انہیں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا؟ تو فرمایا حضرت مقتل حسین، حسین کو قتل ہوتے دیکھ کر آ رہا۔ یہ دروازہ بند کیا ہے جی، پھر پریشر پڑتا جی ہم کیا کریں گے، پھر بچوں کو بھی تو روٹی کھلائیں، پریشر کو ریلیز کیا کہ اتنا بڑا پریشر مجھے دکھاؤ پھر کچھ کرنا، اور ساری کائنات کی نسل مل کر میرے نبی کی نسل کے برابر ہو سکے۔ تو بھائیو ہماری ایک تاریخ ہے، ہماری ایک تاریخ ہے، یا تو اس تاریخ کو آگ لگا دو، یزید کو ہیرو مان لو، شمر کو ابن زیاد کو اپنے قائد اور رہبر بنا لو، اور حسین کے پاگل پن کے فتوے جاری کر دو، اور کربلائیں ایک نہیں تو لاکھوں کربلاؤں سے تاریخ بھری پڑی، ان سب کو بے وقوف لکھ دو، اور سارے فرعونوں کو سلوٹ پیش کرو، سارے قارون شدادوں کو اپنا ہیرو مانو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، قیامت کے دن ٹکر لے لینا فرشتوں سے کہ میں نہیں حساب دینا، یا یہ کرو، یہ تم کر نہیں سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نہ کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کر لیں جو اللہ اس کا رسول کہتا ہے۔ اس پولیس کی نوکری سے جنت بنا دو، آخرت بنا دو۔ میر عبداللہ خان روکڑی نیو خان نے 40 سال سب سے بڑی روڈ ٹرانسپورٹ کا اعزاز رکھا اپنے پاس۔ میر عبداللہ خان مرحوم بہت متواضع آدمی تھا۔ ایک دفعہ میں اس سے ملا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میرا باپ پی ایس پی ریٹائر تھا، 11 کنال ہماری زمین تھی میاں والی میں، جس میں ہوتا ہی کچھ نہیں، اور میں 13 جماعتیں پڑھ کے واپس آ گیا، پڑھ نہیں سکتا، اسلامیہ کالج لاہور۔ تو میرا باپ بہت دیانتدار تھا، ساری زندگی ایک پیسہ ہمیں حرام نہیں کھلایا تھا۔ تو وہ جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو وہ کبھی کبھی بیٹھ کے میرے سامنے ہی رونے لگتا کہ پتر میرے بعد تیرا پڑھنا کی، میں تو تیرے واسطے پڑھایا کچھ نہیں، اور اس کو نہیں پتا تھا کہ اس حلال لقمہ کے پیچھے اللہ اس کے بیٹے کو کیا دینے والا ہے، کہ اس کا اپنا کیا بنا وہ ہزاروں انسانوں کی پرورش کا اللہ نے اسے ذریعہ بنا دیا۔ مروان کی اولاد نے کوئی 80 سال حکومت کی ہے، اس کا بیٹا عبد الملک حکمران بنا، پھر اس کے 4 بیٹے بنے، ایک عمر بن عبدالعزیز اس میں بنے۔ عبد الملک نے حجاج کو گورنر بنایا جس نے ظلم و ستم کی تاریخ لکھی اسلام میں۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکومت سے جنت بنائی، باقیوں نے حکومت سے اپنا اقتدار بنایا، اپنا مال بنایا۔ ان کا واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز کو جب حکومت ملی تو وہ لائن میں نہیں تھے، سلیمان بن عبد الملک مرنے لگا تو رجا بن حیوہ نے کہا کہ سلیمان تم نے بڑے ظلم کیے ہیں، اپنی آخرت بنا لے۔ جاتے جاتے کہا کیا کروں؟ کہا عمر کو خلیفہ بنا دے۔ تو سلیمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا آرڈر جاری کر دیا اپنے بارے۔ پیچھے ایک ظلم آ رہا ہے، ظلم آ رہا ہے، ظلم آ رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 2 سال 2 مہینے 20 دن میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا۔ تم لوگ تھوڑے نہیں ہو، بہت زیادہ ہو، نیت کر لو۔ ایک جرم
ایک مجرم ایسا نہیں جو پکڑا نہ جائے. تو تم اللہ کو حاکم جانو. ہمارا سیاستدان ظالم بھی ہے، بے ضمیرہ بھی ہے، سارے نہیں لیکن 99%